ھذا صراطی مستقیما، صراط راستہ مستقیم سیدھا. 23 مقامات پر آواز دی میرا راستہ سیدھا ہے، اور 5 مرتبہ دن میں کہتے ہو، ہر نماز میں 2 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. تو جب راستہ سیدھا ہے تو اس راستے کی ہدایت کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ راستہ سیدھا ہے. فاتبعوہ، دیکھو اس راستے کا اتباع کرو. یہی تو لانا چاہ رہا تھا اپنے سارے سننے والوں کو، راستے کا اتباع کرو. اتباع کے معنی جانتے ہو؟ پیروی کرنا. ہاں بالکل صحیح ترجمہ ہے. اب بچے بھی سمجھ رہے ہیں اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنا. اطاعت کے معنی بات پر عمل کرنا. رک کے سننا، یہ دونوں لفظ قرآن نے دیے ہیں. اطاعت کے معنی بات کو مان لینا، بات پر حکم پر عمل کرنا، یہ ہے اطاعت. اور اتباع کے معنی جیسا وہ کر رہا ہے ویسا کرنا. ٹھیک ہے، بات پہنچ رہی ہے نا؟ اگر پہنچ رہی ہے تو یہی میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. پورے قرآن میں جہاں پروردگار عالم کی اطاعت کا حکم ہے وہاں میرے رسول کی اطاعت کا حکم ضرور ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت میں توجہ رہے. اتباع کے معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. اطاعت میں جہاں خدا کی اطاعت کا حکم ہے وہیں رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے. لیکن اتباع میں جہاں رسول کی اطاعت کا حکم ہے کہ اتباع کرو، وہاں خدا کا تذکرہ ہے ہی نہیں. تم پوچھو گے نا کہ یہ ہوا کیا؟ بھائی اتباع ہے عمل کا، خدا سامنے آ کے تو عمل کروا ہی نہیں سکتا نا. سنتے چلو. اس لیے کہ ابھی میں تمہیدیں استوار کر رہا ہوں اور ان تمہیدوں سے مجھے آگے کام لینا ہے. تو اتباع میں، اطاعت میں، بھائی جملہ سننا اور اس جملے کو ذہن میں رکھنا. اطاعت میں خدا کے ساتھ میرا محمد شریک ہے، لیکن اتباع میں میرا محمد لا شریک ہے. اب اگر اتباع ہوگا تو فقط محمد کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. آواز دی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں، انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کے پیچھے چلو. تم راستے پر چلتے ہو یا راستے کے پیچھے چلتے ہو؟ آیت میں کیا ہے؟ انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. یہ تمہیدیں ذرا اپنے ذہن میں محفوظ کر لو، پھر لطف گفتگو ہے اور لطف سماعت ہے. انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، میرے راستے کا اتباع کرو. اتباع کے معنی ہے پیچھے چلنا. تو کیا راستے کے پیچھے چلتے ہیں؟ راستے پر چلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ صراط مستقیم کوئی ذات ہے جس کے پیچھے چلنے کا پروردگار حکم دے رہا ہے. بھائی اسی لیے قرآن مجید نے آواز دی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کا اتباع کرو. اب سمجھ میں آیا کہ جو صراط مستقیم ہے وہی محمد ہے، اور جو محمد ہے وہی صراط مستقیم ہے. میں ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اور دیکھو، اگر تم پڑھے لکھے نہ ہوتے تو میں بات کو سطح عمومی سے بلند نہ کرتا. میں نے آج شعوری طور پر جان بوجھ کر بات ذرا سی سطح عمومی سے بلند کی ہے. قرآن مجید کے کچھ پیغامات ہیں جو میں چاہ رہا ہوں، ان لفظوں میں پوشیدہ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے سننے والوں تک منتقل کر دوں. تو اب یہاں رکے رہنا. یعنی جو صراط مستقیم ہے وہی محمد ہے، اور جو محمد ہے وہی صراط مستقیم ہے. لفظ دو ہے، ذات ایک ہے. بھائی یہی سبب ہے، بھائی سننا خدا کی قسم، اور اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا. یہی سبب ہے کہ ایک صحیح کتاب میں ایک صحیح روایت لکھی ہوئی ہے. اب تم پوچھو گے نا صحیح کتاب اور صحیح روایت؟ جن علماء نے تحقیق کی ہے کہ کون سا راوی جھوٹا تھا کون سا راوی سچا تھا، انہوں نے چیک کرنے کے بعد سچے راویوں سے روایت لی ہے. بہت پڑھے لکھے ہو نا، بہت پڑھے لکھے ہو. علماء نے تحقیق کی کہ کون سا راوی سچا ہے کون سا راوی جھوٹا ہے،
اس نے علماء نے سچے راویوں کی روایتیں لے لی، جھوٹے راویوں کی روایتیں چھوڑ دی۔ ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ اس زمانے کے سارے ہی سچے ہیں۔ ہم تو آج تک یہی سمجھتے آئے تھے نا کہ اس زمانے کے سارے ہی سچے ہیں، لیکن علماء نے فیصلہ کیا کچھ سچے ہیں کچھ جھوٹے ہیں۔ تو سچے راویوں کی روایت، کوئی بزرگ توریت کا نسخہ لے کے آ گئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں، کچھ ورق، اور توریت سنانے لگے، یعنی نگاہ ہے توریت کے ورق پر، پیغمبر اکرم کے چہرے پہ نگاہ نہیں ہے، سنا رہے ہیں۔ اتنے میں کوئی اور آ گئے، انہوں نے رسول کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار دیکھے، رحمت للعالمین کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار۔ انہوں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، رسول کو توریت سنا رہے ہو اور رسول ناراض ہو رہے ہیں۔ اس نے گھبرا کے انہیں اوراق پر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ رسول نے نگاہ غیظ سے اس کی صورت دیکھی، جاؤ صحیح کتابوں میں روایت دیکھو، اگر نہ ملے میرا گریبان تھام لینا۔ نگاہ غیظ ڈالی میرے نبی نے اور کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ یہ تم میرے سامنے توریت پڑھ رہے ہو، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو میرا اتباع کرتا، کسی اور کا نہیں۔ بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ لو کانا موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، میں وہ ہوں کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے، میرا اتباع کرتے، کسی اور کا نہ کرتے۔ محمد وہ ہے کہ موسیٰ اس کی امت میں آ جائے۔ نبی نے کیا کہا؟ بھائی تم سے بہتر اس جملے کا کون سمجھے گا؟ نبی نے کیا کہا؟ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے، کسی اور کی امت میں نہ ہوتے۔ تو بھائی موسیٰ نہیں ہے، لیکن آج عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں، الیاس زندہ ہے یا نہیں، خضر زندہ ہے یا نہیں، اور میرے محمد کی امت میں ہے یا نہیں۔ تو مجھے سوال کرنے دو کہ جس نبی کی امت میں معصوم انبیاء موجود ہوں، کیا اس امت کی رہنمائی مدرسے کے شیخ الحدیثوں کو دے دی جائے؟ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ آرام سے سنتے چلنا۔ اچھا بھائی، تو اتباع ہے محمد کا، اتباع ہے محمد کا۔ اچھا بھائی اب ایک جملہ سنتے جاؤ۔ کبھی کبھی ویسے بولتا ہوں، اور آج میں بالکل بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ موڈ میں بول رہا ہوں۔ تمہاری جو پوری زندگی ہے نا، پوری اپنی زندگی کو ناپ کے دیکھ لینا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، یا قول ہے یا عمل ہے، تیسری اگر کوئی چیز ہو تو تم بتلا دو۔ بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہو، عمل ہے، سمجھ رہے ہو، عمل ہے، سانس لے رہے ہو، عمل ہے، واپس جاؤ گے اپنے گھر، عمل ہے، کھانا کھاؤ گے، عمل ہے، سو جاؤ گے، عمل ہے۔ بھئی یہی ہے نا، اور قول ہے۔ اس سے باہر کوئی چیز ہے؟ اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انسان کی پوری زندگی میں کیا چیزیں ہیں؟ دو، یا قول ہے یا عمل۔ توجہ رہے، یا قول ہے یا عمل ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی میں جب نعوذ باللہ گناہ کرتا ہوں تو یا قول کا گناہ ہے یا عمل کا گناہ ہے۔ بھائی بتاؤ، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت ہے؟ یا بات کر کے گناہ کرے گا یا کام کر کے گناہ کرے گا؟ تو انسان یا بات کرتا ہے یا کام کرتا ہے، تیسرا کوئی کام نہیں ہے انسان کا۔ تو پوری زندگی یا عمل یا قول۔ طے ہو گئی بات؟ بھائی اب سننا جملہ، سورہ یونس، قرآن مجید کا 10واں سورہ، اور اس سورے کی ایک چھوٹی سی آیت تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے، رسول کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا رسول اللہ ہمیں اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن دے دیں، ہمیں اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن دے دیں، او بدل ہو، اور اگر آپ کا اصرار ہے کہ ہم اسی قرآن کو لے لیں تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں۔ اس بھرے ہوئے مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ قرآن تو ہمیں چاہیے، مگر یہ قرآن نہیں چاہیے، ہمیں دوسرا قرآن دے دیں۔ یہ کیا یہودی کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہودی تو رسول کو رسول مانتے نہیں۔ دیکھو مجمع ادھر سے بول رہا ہے کہ مسلمان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے، قرآن چاہیے، لیکن یہ نہیں دوسرا قرآن دے۔
اور اگر یہی قرآن دینا ہے تو اس میں ہماری مرضی کے مطابق تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. تو زمانے بھائی آیت ہے قرآن کی, زمانے رسول میں ایسے تھے جن میں قرآن کو بدلنے کا مزاج تھا. دیکھو بہت نازک مرحلے فکر ہے اور بڑے عجیب و غریب مرحلے تک تمہیں لے آیا ہوں, بہت عجیب و غریب مرحلے تک. یا رسول اللہ ایتے بے قرآن غیر ھذا, اللہ کے رسول دوسرا قرآن دے دیں ہم لے لیں گے, اور بدل ہو یا اسی کو بدل دیں ہم لے لیں گے. تو ان میں قرآن بدلنے کا مزاج تھا. اب اگر رسول اکیلا قرآن دے کے جاتا تو وہ رسول کے بعد بدل دیتے. اسی لیے رسول نے طے کیا کہ اکیلا قرآن نہیں چھوڑوں گا,